بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے عہدوں کو یعنی وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اے ایمان والوں سے خطاب فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والا حکم بہت اہم ہے اور ایمان کا ایک بنیادی جز ہے اور بد عہدی ایمان کے خلاف ہے، لہذا وہ عہد جو ہر بندے نے اللہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچوں گا، مثلا حلال اختیار کرنا اور حرام سے بچنا وغیرہ، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ وہ معاہدات جو انسانوں نے انسانوں سے کیے ہوں جیسے نکاح، تجارت، شرکت، مضاربت وغیرہ کے معاملات، ان سب معاہدات میں ان سب شرطوں کی پابندی لازم ہے جو آپس میں طے ہو جائیں، بشرط یہ کہ خلاف شرع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص منت مان لے تو اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے، لیکن گناہ کی منت ماننا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کی منت مان لے تو اس پر عمل نہ کرے، کفارہ دے دے، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہ ہو، یعنی ایسا شخص جو عہد کی پابندی سے خالی ہو، وہ دین کی اصل حقیقت اور اس کے نور سے بے نصیب ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بہت ہی ناقص درجے کا اور بے جان ہے۔ یاد رکھیے، وعدہ خلافی، وقت کی پابندی نہ کرنا، معاہدوں کو اہمیت نہ دینا اور کسی سے کیے گئے عہد و پیمان سے صرف نظر کر دینا، یہ وہ خرابیاں ہیں جس سے معاشرے میں فتنہ فساد پھیلتا ہے، باہمی تعلقات، محبت الفت اور میل جول ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ خیانت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ، اے اللہ میں خیانت سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ خیانت باطن کی بدترین خصلت ہے۔ جب کسی سے معاہدہ ہو جائے تو اسے پورا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ مشکل لگ رہا ہو، جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے عمل کیا، معاہدے کی مکمل پاسداری کی اور اس میں کوئی لچک نہیں دکھائی، حالانکہ معاہدے کی شقیں بعض ایسی تھیں جو مسلمانوں پر بار تھیں، عمل کرنا مشکل تھا۔ مثال کے طور پر قریش کی طرف سے اگر کوئی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی قریش کے پاس جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہا، لیکن اس شرط کی وجہ سے اسے دوبارہ قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا جو معاہدہ ہوا تھا، آپ نے اس کی مکمل لاج رکھی اور اس معاہدے کی پاسداری کا منہ بولتا ثبوت دیا۔ یاد رکھیے، جب وعدے کی پاسداری کی خوبی ہمارے اندر ہوگی تو لوگوں کی نظر میں ہماری عزت ہوگی، ان کا ہمارے اوپر مکمل بھروسہ ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کسی سے کسی کام کرنے کا جو بھی وعدہ کریں، چاہے یک طرفہ ہو یا دو طرفہ، مثال کے طور پر میں آپ کو فلاں چیز دوں گا یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا یا آپ کا فلاں کام کروں گا، تو اسے پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی وعدے کی اہمیت بتائیں اور خود بھی ان سے جو وعدہ کریں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے دل میں بھی وعدے کی اہمیت آئے اور وہ بھی وعدے کی پاسداری کرنے والے بنیں۔